بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ بہت ہی نورانی پیغام ہے قرآن کریم کا کہ لوگوں ایک انسان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ کبھی بھی قتل کی طرف سوچو بھی نہیں۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تو یہ تمہاری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر خدا کی نظر میں یہ ایک آدمی نہیں بلکہ گویا تو نے سارے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس قدر انسانیت کا احترام ہے اسلام میں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر تو نے ایک آدمی کی زندگی بچا دی، ایک کی مدد کی، اس کی زندگی بچ گئی، تو تو نے ایک کو کہاں بچایا؟ دنیا کہے گی ایک کو بچایا، خدا کہے گا تو نے سب کو بچا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جب ایسا پیارا دین مذہب ہمارے پاس موجود ہے، جب ایسے نورانی اور پیارے اصول ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ہو، پھر بھی قوم پرستی کی لعنت ہو، پھر بھی قتل و غارت گری ہو، تو یہ بہت عجیب ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس لعنت کو ختم کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہ تعصب آگ ہے، فرقہ پرستی آگ ہے، قوم پرستی آگ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، میرا کیا کام، یا میرا اس سے کیا، ہم تو محفوظ ہیں، ہمارے گاؤں میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آگ جو ہے وہ جب لگتی ہے نا ایک گھر کو، اگر وہیں اسے دبا دیا جائے تو پورا محلہ بچ جاتا ہے۔
لیکن اگر اس آگ کو دبایا نہ جائے تو یہ محلوں کو برباد کر دیتی ہے، اور اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے یہ تفرقہ بازی کی آگ۔ اگر اسے آپ نے نہیں بجھایا تو یہ کل آپ کے گھر کو بھی جلائے گی، آپ کی مسجد و امام بارگاہ کو بھی جلائے گی، آپ کے بچوں کو بھی ختم کرے گی۔ لہٰذا سب مسلمانوں کا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں اور اس کی جڑ کو تلاش کریں کہ یہ جڑ کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کی اصل جو سبب ہے یہ وہ دین فروش مولوی ہیں جو پیسہ چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، بس اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ایسی بات کرتے ہیں تاکہ اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے دوسرے پر طنز کریں، دوسرے کو برا بھلا کہیں اور اپنا مجمع بڑھائیں۔ عزیزان گرامی، ان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا امام نے حدیث نقل کی کیا کہ دیکھو اگر تم نے ایسے آدمی کو بٹھایا نا ممبر پر، کون؟ جو دنیا پرست ہے، پیسہ پرست ہے، کہتا ہے میں 10 لاکھ لوں گا، 20 لاکھ لوں گا، پھر 10 مجلسیں پڑھوں گا، تو فرمایا اگر تم نے ایسے کو بٹھایا جو پیسہ کا پجاری ہے، پیسہ پرست ہے، تو وہ تمہیں دین نہیں دے گا، بے دین بنا دے گا، بے دینی پھیلائے گا۔ یعنی حق نہیں ایسے انسان کو، فقط یہ نہیں، مثلا اگر ایک انسان شرابی ہے، کیا آپ اس سے مجلس سنیں گے؟ آپ اسے ممبر پہ بٹھائیں گے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ شرابی ہے۔ کسی نے ایسا کام آج تک الحمدللہ نہیں کیا، لیکن شراب سے بڑھ کر گناہ قتل ہے، اور قتل سے بڑھ کر گناہ فتنہ فساد دو مسلمانوں کو لڑانا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہم متوجہ نہیں ہیں، شرابی کو تو ہم ممبر پر نہیں بٹھاتے، مگر اس سے بھی جو بڑا گنہگار ہے، جو مجلس پڑھتا ہی اس لیے ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے، چاہے دو مسلمان لڑیں، دو فرقے لڑیں، 1000 گھر جلیں، 1000 آدمی، اسے کچھ اس کی فکر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی مجرم ہیں، ایسے شخص کو نہ جانے دیں جو فتنہ فساد کی باتیں کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ڈاکٹر اگر زہر ملا کے لوگوں کو دے تو اسے کبھی بھی لوگ اجازت نہیں دیں گے، گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی۔ اسی طرح سے ایک عالم اگر فتنہ پھیلا رہا ہے وہ اس ڈاکٹر سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کو بھی مارے گا، ان کے دین کو بھی، آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ اور دوسری شرط جو رسول خدا نے بتلائی ہے، فرمایا ملعون ملعون، ملعون ہے وہ من ترأس، جو مقام پرست ہو، رئیس بننا چاہے کہ مجھے صدر بنا دے، میں انجمن کا صدر بن جاؤں، میں پارلیمنٹ میں چلا جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، یعنی جس کے ذہن میں یہ خیال ہے نا کہ رئیس بن جاؤں، یہ رئیس بننے کے لیے اپنا دین بھی بیچے گا، ایمان بھی بیچے گا، قاتل بھی بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا کربلا میں عمر ابن سعد کیوں ملعون بنا؟ یہ وہی ابن سعد تھا جس نے امام حسن کی بیعت کی، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خیال تھا، ایک خواب تھا کہ مجھے تہران کی حکومت مل جائے، میں تہران کا گورنر ہو جاؤں، اور اسی حکومت کی وجہ سے قاتل امام حسین بنا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ممبر پر آنے والے صرف مقام چاہتے ہیں، جس طریقے سے بھی انہیں ممبر میں بننا ہے، پارلیمنٹ میں جانا ہے، وزیر، اسی لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کہیں بھی ہاں یہ مولوی ہمارا بہت اچھا ہے، دوسرے ملک فرقوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تاکہ اپنی شہرت اور اپنی سستی پاپولرٹی حاصل کرے۔ اور رسول خدا نے کہا ملعون ہے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت علی علیہ السلام نقل کر رہے ہیں حدیث کو کہ دیکھو کوئی عمل بھی اگر کوئی شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، الریا والشرک کلن، یہ حدیث ہے کہ جو ریاکاری یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے وہ ریاکار ہے، وہ مشرک ہے، مشرک نجس ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ ریاکار منافق ہے۔ اب منافق کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتا چلے ریاکار؟ کہا وہ جب بھی نیک کام کرتا ہے تو چاہتا ہے لوگ واہ 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 کریں۔ اب یہ جو ممبر پر آنے والے ہیں، آپ ان کی مجلس میں اگر واہ واہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو آگے بیٹھیں تو آپ کو اٹھا دیں گے کہ آپ آگے کیوں بیٹھتے ہیں، واہ واہ نہیں کرتے ہیں۔ تو صلوات پڑھیں محمد و آل۔ مجلس پڑھتے ہی نہیں، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، کہا جی وہ مجلس کیسے پڑھوں، وہ وین نہیں آئی ہے جو واہ 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 کرنے والے ہیں۔ یہ حالت ہے جب کھلم کھلا یہ ریاکار ہیں، ایجنٹ بنا رکھے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، واہ واہ کرو، نعرہ لگاؤ، بسیں لاتے ہیں، انجمنوں کو بلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب مجرم ہیں۔ ہم کن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں؟ جو ریاکار ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ کسی سے کہا کہ مولوی صاحب کچھ تو ذرا حجاب پہ پڑھ دو، کیونکہ عورتیں جو ہے نا پردہ نہیں کر رہی ہیں اور پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت اگر کالا کپڑا پہنے اور حجاب نہ کرے تو کیا ہوگا؟ پورا مذہب بدنام ہوگا کہ بھائی یہ شیعہ دیکھو پردہ نہیں کرتے۔ ایک نے بہت اچھی بات کی، تو مولوی صاحب کا جواب سنیے، ایک ریاکار کیا جواب دے رہا۔ امر بالمعروف واجب ہے، آپ نے دیکھا خود کرنا تھا۔ کہا تم کہہ رہے ہو کہ میں حجاب کروں تو لوگ مجھ سے حجاب کرنا شروع کر دیں گے، میں حجاب پہ بولوں تو
یعنی میرا مجمع گھٹ جائے گا. یعنی یہ لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے. اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسے مولوی آئیں گے, خدا فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے جناب بہت تبلیغ کی, گھر گھر گئے, شہر شہر گئے. خدا فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو, تم وہی بات کرتے تھے جو لوگوں کو پسند ہوتی تھی, تم وہ بات کب کرتے تھے جو مجھے پسند تھی. صلوات پڑھے محمد. آپ نے سنا کہ ہر زیارت میں مقصد رسول بھی بتایا گیا ہے. رسول خدا نے کیوں پتھر کھائے, رسول خدا نے کیوں ہجرت کی, کیوں اتنی زحمتیں اٹھائیں, اہل بیت نے کیوں قربانیاں دی, مولا حسین نے کیوں بچے قربان کیے. یہ 70-72 قربانیاں کس لیے ہیں, جنگ بدر احد کی قربانیاں کس لیے ہیں. ہر زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مقصد حسین وہی ہے جو مقصد رسول ہے, مقصد علی وہی ہے جو مقصد اصحاب با وفا. کیا مقصد ہے؟ تاکہ نماز قائم ہو جائے, روزہ قائم ہو جائے, امر بالمعروف ہو جائے اور نہی عن المنکر. اب ان مجلسوں میں, جن مجلسوں میں امر بالمعروف نہ ہو, نصیحت نہ ہو, واعظ نہ ہو, نماز کی بات نہ ہو, خوف خدا کی بات نہ ہو, تقویٰ کی بات نہ ہو, تو یاد رکھیے وہ تاجر خون حسین ہیں, وہ ذاکر حسین نہیں. وہ صرف پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں. مولا حسین کا مقصد بیان نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ایک وہ شمر تھا جو حسین کے سر کا قاتل ہے, اور اس سے بڑھ کر آج لوگ موجود ہیں جو شمر سے بڑھ کر مجرم ہیں, جو مقصد حسین کے قاتل ہیں. عزیزان گرامی, لہٰذا پوری کوشش ہونی چاہیے ایسے شخص کو ممبر پر مت جانے دیں جو مقصد حسین کا قاتل ہو, بلکہ لوگوں کو جو نشہ پلوا رہا ہے. مولا علی نے کیا کہا, اگر یہاں کوئی آ جائے شراب کی بوتل لے کر اور آپ کو شراب پلائے, آپ اسے اجازت دیں گے؟ مولا علی کہتے الغفلۃ والغرور اشد سکرا من الخمور. شراب کے نشے سے غفلت کا نشہ زیادہ خطرناک. اور ممبر پر کیا کہتے ہیں, ہماری مجلس میں آ جاؤ, نعرے لگاؤ, بہوا کرو, نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ کچھ, سیدھے جنت میں چلے جاؤ, بس ہمیں اتنی فیس دے دو جتنے ہم چاہتے ہیں. یہ غفلت پلا رہے ہیں, غفلت کا نشہ, قوم کو غافل بنا رہے ہیں, سلا رہے ہیں. عزیزان گرامی, غفلت کا نشہ یہ گمراہ کر رہے ہیں قوم کو, ادھر سے تفرقہ بازی, ادھر سے بے عملی. لہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخصوں کو ممبر پر نہ جانے دے. اور دوسری جو علت یا ریزن ہے تفرقہ بازی, قتل و غارت گری کی, وہ میں نے کہا 2 فرقے ہیں جو انڈر گراؤنڈ چلے گئے. ہاں, ایک فرقہ ناسوی اور خارجیوں کا ہے جو مولا علی کے دشمن تھے. کیوں مولا علی کے دشمن تھے؟ کیونکہ جب وہ کافر تھے تو مولا علی نے ان کے باپ کو, ماں کو قتل کیا تھا. اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے. فرمائے یہ لوگ سنی حضرات میں اس طرح سے داخل ہو جاتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ہم خارجی ہیں, کیونکہ آج تک دنیا میں کہیں خارجی کی مسجد نہیں. اور اسی طرح سے نصیری دوسرے جو علی کو اللہ کہتے تھے, یہ بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے. کوئی خود کو نصیری نہیں کہتا ہے, اس کی کوئی مسجد امام بارگاہ نہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ خلاف عقل ہے, خلاف قرآن ہے. یہ شیعوں کے اندر گھس جاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہی 2 فرقے جو ہیں مسلمانوں کو لڑانے کا کام انجام دیتے ہیں. ادھر سے وہ خارجی اہل بیت کے خلاف, کیونکہ جتنے اہل سنت کے لوگ ہیں وہ اہل بیت سے عشق رکھنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. مگر یہ خارجی ہیں جو علی سے بغض رکھتے ہیں, تو علی کو برا بھلا نہیں کہتے, تو کسی اور کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ دیکھیے جتنی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں علی کی شان میں ہے, وہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں, سنی کتابوں میں موجود ہے. جتنی آیتیں آپ پڑھیے, یا ایھا الرسول بلغ, اس آیت کے بعد من کنت مولا کا اعلان ہوا, ہمارے ہاں بھی ہے, ان کے ہاں بھی موجود ہے. بلکہ اسلام کی ابتدا جو ہے نا وہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئی ہے, اور دعوت ذوالعشیرہ میں یہ آیت جب نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, تو رسول خدا نے کس کو بلایا؟ مولا علی کو بلایا کہ آج اسلام کا پہلا جلسہ ہونا ہے, اس کا انتظام تم نے کرنا. توجہ فرمائے, یہ سورہ شعراء کی آیت کا نمبر 214, وانذر عشیرتک الاقربین. سارے اہل سنت نے لکھا کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے. جتنی بھی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. عزیزان گرامی, جو فضائل ہم مانتے ہیں وہ اہل سنت مانتے ہیں, اور یہ ہم پر بھی تہمت ہے کہ شیعہ جو اصحاب کو نہیں مانتے. یہ دیکھیے اصحاب, جتنے بھی اصحاب کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو, بچوں کو, مال کو رسول خدا پہ قربان کر دیا, اور کربلا میں امام حسین پر قربان کر دیا, ہم ان اصحاب کرام کے جوتوں کی خاک اپنی آنکھوں پہ رکھنا عبادت سمجھتے ہیں. کوئی شیعہ ایسا نہیں. لہذا یہ تہمت بھی ختم ہونی چاہیے. البتہ یہ نصیری ہیں,
جو اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی مسلمان کسی کو گالی، کافر کو نہیں دے سکتے، قرآن نے منع کیا. مولا علی کہتے جو گالی دے گا اس گالی سے بچھو بنتا ہے. مگر یہ نصیری آپ کے اندر گھس جاتے ہیں، خبردار انہیں گھسنے نہ دیا. ان کی پہچان آپ نے سنا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی کو خدا مانتے. جو حضرت علی کو خدا مانے وہ مسلمان نہیں. مولا علی نے اس پر لعنت کی ہے، اسے قتل کر دیا، اور کچھ بچ گئے جو بھاگ گئے. اسی طرح سے ہر امام نے اس پر تبرہ کیا. عزیزان گرامی، لہذا پوری کوشش کریں کہ اپنے اندر سے جو نصیری عناصر یہ آپ کی اولاد کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد کیا؟ نصیری ایک مولا علی کو یہ خدا کہتے ہیں، نہ انہوں نے نماز پڑھنا، نہ انہوں نے روزہ رکھنا، نہ یہ حج پہ جانا. ان کا کام کیا ہے؟ مولا علی کو خدا کہتے ہیں، اور یہ دوسرا نماز کے دشمن ہے جیسے بتایا دعائے کمیل کے. اور اسی طرح سے یہ لوگ فقط نشہ کرتے ہیں اور آپ کے جوانوں کو بھی نشہ دینا چاہتے ہیں. ہیروئن کا نشہ، یہ ان کا کام ہی ہے کہ بے دین لوگ ہیں. نشہ خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور کہتے ہیں بس ہمارا دین مذہب صرف ماتم ہے اور لعنت کرنا ہے. توجہ فرمائیں، یعنی قرآن کی جتنی آیتیں سب کے منکر ہیں کہ اقیم الصلاۃ اس کے منکر، بھائی روزہ رکھو اس کے منکر، پورے قرآن کے منکر ہیں. یہ نصیریوں کا مذہب ہے. کیا مذہب ہے؟ کہ بھائی صرف ماتم کرو اور تبرہ کرو اور کچھ بھی نہیں، بھائی نشہ کرو. خلاف عقل ہے. لہذا ان سے بچیے، یہ ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہی فتنہ کراتے ہیں. دیکھیے ہمارے مذہب کے اندر جو ہے تقلید واجب ہے، اور یہ کبھی تقلید نہیں کرتے. ہم تقلید کس کی کرتے ہیں؟ یعنی اب ہمارے امام اگر اس وقت نہیں ہیں، غیبت میں ہیں، تو ہم تقلید ہم پر واجب ہے. بھئی اہل سنت بھی تقلید کرتے ہیں. ابو حنیفہ حنفی جو ہے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، مالکی جو ہے امام مالک کی تقلید کرتے ہیں. سارے مسلمان جو ہے اسی طرح سے حنبلی امام حنبل کی، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں زندہ مجتہد کی تقلید ضروری ہے. مرحوم ہو جائے تو ہم اس کی تقلید بدلتے ہیں، کیونکہ جدید مسائل ہیں وہ زندہ سے پوچھنا ہے. اچھا کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کے جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو. یہ جو عقل کے مطابق ہے نا. بھائی آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو انجینئر سے کیوں پوچھتے ہیں؟ خود آپ نے بنائی تو بلڈنگ گر گئی تو سارے آپ کو کہیں گے آپ قاتل ہیں، سارے مومنیوں کو مروا دیا. بھائی جب آپ کے ہارٹ میں کوئی وین آرٹری بلاک ہو جاتی ہے تو کیا آپ خود چاقو لے کے آپریشن کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں. آپ کا بیٹا اس کا ہارٹ میں پرابلم ہو گیا والد، تو آپ خود اگر چاقو لے کر کاٹیں گے تو آپ قاتل ہو جائیں گے. آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں. اسی طرح سے دین جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. دین ہم سارے تو مجتہد نہیں، سارے تو عالم نہیں، تو جو 50-60 سال دین میں ماہر ہو جائے، جب دین کا مسئلہ ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ روزے کا مسئلہ ہے آپ بتائیے، جہاد کا مسئلہ ہے آپ بتائیے، خمس کا مسئلہ. یعنی ہم پر واجب ہے کہ تقلید کریں. سارے اہل سنت کے لوگ بھی تقلید کرتے ہیں، ہم زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. مگر کس کی؟ ہمارے ہاں جاہل کی تقلید حرام ہے. قرآن میں بھی حرام ہے کہ جاہل کی تقلید نہیں، اور شراب پینے والے کی تقلید نہیں، گنہگار کی نہیں. مگر یہ نصیری جو ہے تقلید کس کی کرتے ہیں؟ بھنگ پینے والے کی تقلید کرتے ہیں، جو انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہاں جی، مجتہدوں کو یہ گالیاں دیتے ہیں، علماء کو یہ گالیاں دیتے ہیں. تقلید کس کی کرتے ہیں؟ جو ابو جہل کا وارث ہے، نہ عربی آتی نہ فارسی، جس کا نہ وضو صحیح نہ نماز صحیح نہ فقہ کا پتہ. بابا بنا رکھے انہوں نے کئی، ان باباؤں کی تقلید کرتے ہیں، آیت اللہ عظمیٰ کی نہیں کرتے. صلوات پڑھے محمد وآل. تو یہ مذہب شیعہ نہیں ہے کہ بھنگ پینے والے، گالی دینے والے، ناچنے والے، ہاں ان کی تقلید کریں. ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، پاک مذہب ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد. لہذا عزیزان گرامی یہ دوسرا فتنہ ہے ہمارے اندر. ان کو نکال دیں، شیعہ حضرات نصیریوں کو نکال دیں، اور سنی حضرات بھی خارجیوں کو نکال دیں. اور وہ بھی چھپ کے کبھی نہیں کہتے ہم خارجی ہیں، کبھی نہیں کہتے ہم ناصبی ہیں. وہ کیا؟ مولا علی کے والد کو گالیاں دیتے ہیں. توجہ فرمائی، وہ یہ کرتے ہیں. اور ادھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نصیری جو ہیں اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں تاکہ شیعہ سنیوں کے درمیان جنگ ہو. اور آج تک ان کا ایک آدمی مرا نہیں ہے، وہ خود بھاگ جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل. اگر کوئی واجب کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، واجب کو چھوڑ کے ماتم ہی ماتم کر رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اسے ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا. پہلے واجب ہے،
پھر مستحب ہے. تو جو فرمائی یہ آپ کے نوجوانوں کو گمراہ کریں گے کہ شیعہ بن کر آتے ہیں، مگر شیعہ نہیں، یہ نصیری ہیں، انہیں پہچانے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کرام، تاکہ یہ فتنہ، یہ خون خرابہ، یہ فرقہ پرستی، اس کی لعنت سے ہم نجات حاصل کریں. پورا اسلام بدنام ہو رہا چند افراد کی وجہ سے. پورے مذہب پہ اگر آج مسلمان متحد ہوتے تو کسی شخص میں جرت نہ ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنائے. اس کے ذمہ دار یہ فرقہ پرست مولوی ہیں، اس کے ذمہ دار قوم پرست لیڈر ہیں. قوم پرستی اور فرقہ پرستی کی وجہ سے آج مسلمان اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ دشمن یہاں تک جرت کر چکا ہے کہ ہمارے نبی کا کارٹون بنایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، 1 ارب سے زیادہ ہم مسلمان ہیں. اگر سارے مسلمان متحد ہو کر صرف اس ملک کی چیزوں کا بائیکاٹ کر لیں تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان تو ایک دن میں اسے اربوں ڈالروں کا نقصان دے کے اس ملک کو بینکرپٹ کر سکتے ہیں. مگر کب؟ جب متحد ہو جائیں. آج یہی ہے اپیل کہ مسلمان قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے متحد ہو جائیں. عقیدے میں آپ آزاد ہیں، زبردستی نہیں ہے کہ جو میرا عقیدہ وہ آپ کا بھی. آپ ریسرچ کریں، تعصبی مسلمان نہ بنیں، تحقیقی مسلمان بنیں. اب دیکھیے شیعہ بھی، سارے شیعہ اور جتنے اہل سنت کے بریلوی حضرات ہیں، شافعی مالکی، اکثریت جو ہے، ہم جب بھی مشکل میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد، یا علی ہماری مدد کر. توجہ فرمائیں، مشکل میں جو ہم پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول خدا ہماری مدد کریں، یا علی ہماری مدد کریں. مگر 1-2 فرقے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، اسے برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دین ہے، مگر ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. بھئی آپ اپنے دلائل پیش کریں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ شرک ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، بندے سے مدد مانگنی شرک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے. ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. اب ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ سورہ مبارک صف آیت کا نمبر 14. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں یعنی اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے. عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. بھئی اگر اصحاب سے مدد مانگنا شرک ہوتی تو حضرت عیسیٰ اصحاب سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ خدا سے کیوں نہیں مدد مانگ رہے؟ اپنے اصحاب سے مانگ. ایک آیت پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. گنہگاروں سے مدد مانگنا شرک ہے، بتوں سے مدد مانگنا شرک ہے، غیروں سے مدد جو خدا سے دور ہیں، فاسق و فاجروں سے مدد مانگنا شرک ہے، مگر متقین لوگوں سے مدد مانگنا شرک نہیں. اچھا دوسری آیت، دوسری دلیل سورہ نمل، سورہ کا نمبر 27 27 آیت کا نمبر 38 38. حضرت سلیمان نبی ہیں، بہت طاقتور ہیں، جن بھی کنٹرول میں ہیں، جو اور دیو بھی، جتنی مخلوقات ہیں، بہرحال جو بھی نام ہو، جن دیو ایک ہی چیز ہے. یہ سارے جو ہیں ان کے مطیع ہیں، ان کی امت میں ہیں، پرندے بھی حکمان رہے. لیکن کیا ہوا؟ اب فرما رہے ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ آنکھ جو بند ہے نا وہ بھی نہ کریں، آپ کے آنکھ بند کرنے سے پہلے تخت بلقیس میں یہاں حاضر کر لوں. کتنی طاقت اللہ نے اس کو دی تھی. یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کریں پھر نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ بند ہونے سے پہلے تخت بلقیس کتنے میل دور تھا، 100 میل 1000 میل واللہ عالم، وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت سلیمان نبی تو اللہ کے نبی تھے نا، تو ان کے پاس خود طاقت نہ تھی کہ تخت بلقیس لے کر آئے؟ دوسروں سے کیوں مدد طلب کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے اور تخت بلقیس لے کر آئے؟ حضرت سلیمان کے پاس بھی طاقت تھی، مگر بتلانا یہ تھا کہ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے بعد سب سے بڑا طاقتور کون ہے، اور جو میرے بعد سب سے بڑا طاقتور ہے وہی میرا جانشین ہے. خود بھی لا سکتے تھے، نبی تھے.
اب عاصم بن برقیہ سب سے زیادہ، کسی جن نے کہا 3 دن کے بعد، کسی نے کہا 2 دن کے بعد، کہا نہیں، عاصم بن برقیہ نے کہا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے ودن سیکنڈ یہاں آ جائے گا۔ عزیزان کرام، اسی طرح سے رسول خدا بھی خیبر خود فتح کر سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے رسول خدا کے پاس طاقت نہ تھی، 39 دن گزر گئے مگر رسول خدا نے خود تلوار نہیں اٹھائی، اور 39ویں دن کے بعد کہا ناد علی، حضرت علی کو پکارا۔ اور یہ پوری ناد علی جو ہے بریلویوں کے امام بریلوی نے شبستان رضا میں لکھی ہے۔ شیعہ بھی ناد علی پڑھتے ہیں، علی سے مدد لیتے ہیں، تو سنی بریلوی بھی علی سے مدد لیتے ہیں۔ اور رسول خدا نے علی کو خیبر میں علم دیا۔ یہ حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے، خیبر کی حدیث۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا، اور آگے بڑھیے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، آیت کا نمبر 80 ہے۔ اب خدا خود حکم دے رہا ہے، قل، اے رسول کہو، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے اللہ خود حکم دے رہا، اے میرے نبی اس طرح سے دعا مانگ۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ یہ دعا مانگے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے اللہ مجھے ایک مددگار اپنی طرف سے عطا فرما۔ خدا کہہ رہا ہے اس طرح سے دعا مانگ میرے نبی، ایک مددگار مجھے اپنی طرف سے عطا فرما۔ یہ رسول خدا کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے، اے میرے اللہ مجھے ایک مددگار اپنی طرف سے عطا فرما۔ پتہ یہ چلا جو مددگار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، وہاں شرک نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان کے اور آگے بڑھیں، سورہ حدید، سورہ کا نمبر 75 آیت کا نمبر 25، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، خدا کہتا ہے میں نے لوہے کو نازل کیا، اس میں شدید لڑائی ہے، منافع للناس، مگر انسانوں کے لیے نفع بھی ہے۔ انزلنا الحدید، بھئی آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں سائنس کا زمانہ ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، اگر آپ اس آیت کا ترجمہ کہیں گے کسی گورے کو سنائیں گے تو وہ فوراً اعتراض کرے گا کہ بھی آسمان سے لوہا تو نہیں نکلتا، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، یہ آپ کے قرآن نے غلط کہا۔ اب آپ کیا جواب دیں گے قرآن کی عزت و عظمت کو بچانے کے لیے کہ بھائی وہ اعتراض کرے گا کہ بھئی کب آسمان سے لوہا، آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انزلنا الحدید، یہ قرآن نے نعوذ باللہ غلط کہا۔ ایک کافر اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے غلط ہے، قرآن آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ آسمان سے لوہا نازل ہوتا ہے، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ اب قرآن کی عزت کا مسئلہ ہے، قرآن حق ہے، قرآن نور ہے، قرآن نے کوئی غلط بات نہیں کہی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قرآن کی عزت و عظمت بچانے کے لیے سارے مسلمانوں کے پاس ایک ہی جواب ہے، آپ کیا کہیں گے کافروں کو؟ ہاں ٹھیک ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، مگر ایک ایسا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نازل ہوا ہے، اور وہ کون سا لوہا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھی محمد۔ فرمائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے محدث، حدیث بیان کرنے والے سنی، بہت بڑے عالم ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنگ احد میں جب مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی اور علی رسول کی حفاظت کر رہے تھے، فارسی میں یہ کتاب لکھی گئی، رسول خدا نے کہا یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت بجا اور کہ وقت نصرت اس، اے علی مجھے کافروں کی جماعت سے بچا، آج مدد کا حق ادا کر دے کہ مدد کی ضرورت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اتنے بڑے عالم لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے 3 جملے کہے نا، اے علی مجھے کافروں کی جماعت سے بچا، اے علی آج میری مدد کر، آج اس طرح سے مدد کر کہ مدد کا حق ادا ہو جائے۔ یعنی اسے مختصر کروں تو رسول خدا نے یہی تو کہا یا علی مدد۔ توجہ فرمائی،
کیونکہ علی اللہ کی طرف سے مددگار ہے. اور اسی وقت جبریل یہ آئے، یہ تلوار ذوالفقار لے کر نازل ہوا اور اعلان کرتا ہوا آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. صلوات پڑھیں محمد. اب اسی سورہ حدید کو آگے بیان کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ جانتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، کون اس کا مددگار ہے، کون اس کا مددگار ہے. وَرُسُلَهُ، رسول نہیں ہے، رسلہ یعنی ایک عربی میں ہو تو واحد، دو تثنیہ اور تین سے زیادہ تو جمع. اب اللہ نے کیا کہا؟ رسلہ، یعنی تین یا تین سے زیادہ ایک مددگار ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار ہے. تو فرمائی مددگار ایک ہے مگر وہ اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار ہے. عزیزان گرامی، اب حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں ہے، تو پھر یہ آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ مددگار، یہ صاحب ذوالفقار جسے تلوار دی گئی ہے نا، یہ اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا، تین سے زیادہ رسولوں کا مددگار ہے. مگر علی کے زمانے میں تو کوئی اور رسول نہ تھا. اب آگے آواز آئی، بالغیب، وہ غیب میں رہ کر رسولوں کا مددگار ہے. غیب میں رہ کر رسولوں کا مددگار ہے. عزیزان گرامی، واقعاً یہ معجزہ ہے، اسلام کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ ہمارے نبی کا نام بائبل میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ سارے حوالے آپ خدمت میں عرض کروں. مثلا نیو ٹیسٹامنٹ انجیل جون 16 7 سے لے کر 2 تک جو آیتیں ہیں، وہاں پر آیا حضرت عیسیٰ نے کہا ایک نبی آئے گا جو میرا بھی سردار ہوگا، عالمین کے لیے ہوگا، اور اس کا نام فارکلیت ہوگا. اور فارکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنتا ہے احمد. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہاں پر یہ فارکلیت کیونکہ ہیبرو ہے، اب اس کا ترجمہ روح القدس کیا گیا. مگر دوسرا معجزہ یہ ہے کہ بائبل میں حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے اسے بھی ترجمے کی ذریعے سے اس پہ پردے ڈالے گئے ہیں، مگر پردہ پڑھ نہیں سکتا. وہ آج بھی اس طرح سے موجود ہے. اور وہ کہاں پر ہے؟ اسی جان چیپٹر، نیو ٹیسٹامنٹ انجیل جان چیپٹر 1 اور اس ورس کا جو نمبر ہے 19 سے 20. The Jewish authorities sent some priests and Levites to John یعنی یوحنا, to ask him, who are you? اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ Are you the مسیح؟ کیا تم مسیح ہو؟ He said, no, I am not. میں عیسیٰ نہیں ہوں. دوسرا سوال, Are you ایلیا؟ کیا تم ایلیا ہو؟ He said, I am not. میں ایلیا بھی نہیں. Are you the prophet? کیا تم وہ پرافٹ ہو؟ کیا تم وہ رسول ہو جو ایلیا کا بھی رسول ہے؟ کہا نہیں. اب یہاں پر دیکھیے 3 سوال ہوئے، یعنی آنے والے 3 ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے. یہودی انتظار کر رہے ہیں، کیا تم عیسیٰ ہو؟ کہا نہیں. کیا تم ایلیا ہو؟ کہا نہیں. اب ایلیا کا ترجمہ ایلیجاہ کر دیا گیا ہے انگلش میں، مگر ہیبرو میں آج بھی ایلیا ہے. ڈکشنری دیکھیں، ایلیا کا ترجمہ ایلیجا، ایلیجا ایلیا ایک ہی چیز ہے، ایلیا ایلیجا. اب کہا تم کون ہو؟ ایلیا ہو؟ کہا نہیں. تم عیسیٰ ہو؟ نہیں. کیا تم ایلیا کے نبی ہو؟ کہا نہیں. تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ اس وقت یہودی 3 شخصیتوں کے منتظر تھے، ایک حضرت عیسیٰ، دوسری ایلیا، تیسرا ایلیا کا بھی نبی. تو حضرت عیسیٰ تو آ گئے مگر ایلیا کہاں ہے؟ توجہ فرمائی. اور ایلیا کا لفظ جو ہے بائبل میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 سے زیادہ مرتبہ استعمال. اس کے لیے بہت وقت چاہیے. اور کون ہے ایلیا؟ کسی رہبر نے آج تک یہ نہیں کہا میں ایلیا ہوں، کس بھی مذہب کو دیکھ لیں. مگر جب مولا علی نے خیبر میں علم کو پتھر پہ گاڑا، فرمایا یہودیوں مجھے پہچان لو، انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے.
میرا نام انجیل میں ایلیا ہے، کئی مرتبہ مولا علی نے کہا. اور یہ ایلیا کہاں کہاں آیا ہے وقت اجازت نہیں. ایک اور آیت بھی سن لیں، میتھیو 27 چیپٹر، یہ انجیل ہے، اور آیت کا نمبر 46. ایٹ اباؤٹ 3 o'clock، 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکا دیا. ایٹ اباؤٹ 3 o'clock جیسس cried out with loud shout, ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کے لیے آ، اے ایلی میری مدد کے لیے آ. اب یہاں عیسائی لکھتے ہیں کہ ایلی سے مراد ہے گاڈ، او مائی گاڈ. حضرت عیسیٰ اللہ کو پکار رہے تھے، ٹھیک، لیکن 2 آیتیں نیچے آ جاتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ کس کو پکار رہے تھے. میتھیو وہی 27 اور آیت کا نمبر 49. اینڈ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ لیٹ اس سی اف ایلیا ول کم ٹو ہز ہیلپ. لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ذرا ٹھہرو، یہ کہہ رہا ایلی ایلی، اور نیچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا ٹھہرو، دیکھ تو لیں کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں. ثابت یہ ہوا حضرت عیسیٰ نے خدا کو نہیں پکارا تھا بلکہ ایلی ایلی ایلیا کو پکارا تھا. ایلی ایلی لما شبقتنی. عزیزان گرامی، یہ سارے معجزات ہیں اہل بیت کے جو آج بھی موجود ہیں. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تربیت اولاد بہت اہم موضوع ہے. اولاد اللہ کی امانت ہے. قرآن اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اولاد ہے. اس اولاد کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کو بھی مٹوا سکتے ہیں. زندگی ہی میں اگر صحیح تربیت کر لی، آپ کا بچہ متقی بن گیا، نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اچھا مومن مسلمان بن گیا، خدا آپ کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا. اور آپ مر گئے، جب مر جاتے ہیں آپ کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. لیکن صالح اولاد جو چھوڑ کے مرتا ہے اس کا اعمال نامہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ کا بیٹا یہاں عمل صالح کرے گا، آپ کو وہاں نیکیاں ملتی رہیں گی. لیکن اللہ اللہ، ہمارے پیارے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہہ رہے ہیں ہائے آخری زمانے کے بچے کہ ان کے والدین ان کی دنیا کی فکر کریں گے کہ بھئی اچھی نوکری مل جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے. رسول خدا فرماتے ہیں یہ آخری بچوں پر ظلم ہوگا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ کچھ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے وہ پیسے کمانے میں مست ہیں، دوسری چیزوں میں مست ہیں، ان کی اولاد فاسق ہو گئی، زانی ہو گئی، شرابی ہو گئی، بدبخت ہو گئی. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اس کی اولاد فاسق و فاجر ہو جائے، اس نے اپنے عمل سے اپنے نبی پہ تبرہ یعنی لعنت کی. اللہ، اتنا بڑا گناہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ نہیں کہ ہم تو نمازی ہو گئے اب اولاد سے ہمیں کیا. نہیں، اولاد امانت خدا ہے، ورنہ آپ عذاب خدا سے بچ نہیں سکتے. جیسے آپ نے سنا خود نمازی تھا مگر خدا کہے گا پھینک دو اسے جہنم میں، اس نے بیٹے کو بیٹی کو نماز نہیں سکھائی. خود حجاب کرتی تھی مگر اپنی بیٹی کو حجاب نہیں سکھائی، یہ بھی جہنم میں جائے، کیونکہ امانت خدا میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں جو اولاد کو سکھانا ہے. اب وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس کل ایک اور مجلس اور پھر یہاں اور بھی سلسلہ رہے گا. اس سلسلے میں اب ہم کس طرح سے اس موضوع کو سمیٹیں، لہذا ہم گزارش کریں گے. بہت ساری اچھی کتابیں تربیت اولاد پر لکھی گئی ہیں. بہت پہلے 15 سال پہلے ہم نے ایک اشرا پڑھا تھا تربیت اولاد، وہ اردو میں کتاب موجود ہے. اور ایک کتاب ہم نے انگلش میں جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، سیکر آف سولیس، بہت اچھی کتاب ہے. وہ سائٹ پر موجود ہے، کربلا ڈیش نجف پر، یا جو دوسری سائٹیں آپ کو دکھائیں دیں گی ٹی وی پر، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے گریٹ سکسیس، کیسے انسان، آپ کا بچہ کیسے کامیابی حاصل کرے، یہ بھی ہم نے کتاب لکھی ہے، اور خصوصاً یہاں کے بچوں کے لیے. اور اسی طرح سے کتاب ہم نے لکھی ہے لائف ان دا ویسٹ، کہ یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے کیا کیا پرابلمز جو ہیں ینگسٹر کے لیے ہیں، جوانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہیں، کس طرح سے فیس کریں. یہ ساری کتابیں موجود ہیں. اچھی اچھی سیڈیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ 10 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ ٹائم بھی محدود ہو. ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. بہت اچھی سیڈیاں ہیں بچے کو قرآن یاد کرنے کے لیے. ابھی حال ہی میں ایک سیڈی بنی ہے، اس سے قرآن بھی بچہ سیکھ لے گا،
ترجمے کے ساتھ 1 سال میں اگر روزانہ آپ سی ڈی گھر میں چلاتے رہیں، آپ کا بچہ پورا قرآن بھی سیکھ لے گا، 1 زبان آنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ 3 اور زبانیں بھی سیکھ لے گا۔ بہت اچھی سی ڈی بنی ہے، یعنی اگر انگلش جانتا ہے تو فرینچ، عربی، اردو سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ یہ سیڈیاں بھی موجود ہیں سائٹ پر، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور لے لیں، اور اسی قرآن کے حفظ کے لیے بھی بہت الحمدللہ مواد موجود ہے۔ اور عزیزان گرامی، کچھ اچھی کتابیں جو ہیں al-islam.org، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بہت اچھی کتابیں ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب ضرور بچوں کو پڑھائیں تربیت کے لیے۔ امام خمینی کی کتاب شہ الحدیث، بہت 40 حدیث انگلش میں ہے، ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ایک دن میں 1 حدیث انہیں سنائیں۔ اور گناہان کبیرہ، یہ تو ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے، انگلش میں موجود ہے۔ شہید آیت اللہ دستغیب کی قلب سلیم، یہ تربیت کے نسخے ہیں۔ ان میڈیسنز کے ذریعے سے آپ جو ہیں اپنے بچوں کے اندر سے نفسانی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مگر آج جو اہم نقطہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں آپ بچپن میں دے سکتے ہیں، بڑا ہو گیا بچہ اب کچھ نہیں سکھا سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک چیز جو ہے، بچہ ہے اور بچی، دونوں کی تربیت میں فرق ہے۔ بچی کو شرم و حیا اگر آپ نے بچپن میں نہیں دیا، اب یہ جتنی عالمہ مجتہدہ بھی بن جائے، اب شرم و حیا نہیں آنے والا، یہ بچپن میں آتا ہے۔ غیرت بچے میں اگر نہیں تو ایمان نہیں، لڑکی میں اگر شرم و حیا نہیں، ایمان نہیں۔ یہ لڑکی کے لیے ایمان کے لیے لازمی ہے شرم و حیا، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ اب غیرت کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں غیرت یہ کہ کوئی میری بہن کو، میری ماں کو حرام کی نظر سے نہ دیکھے، یہ آدھی غیرت ہے، پوری غیرت نہیں۔ مولا کہتے ہیں غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ غیرت مند وہ ہے جو کبھی زنا نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو یہی چیز میری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتی، میری بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی۔ عجیب قانون خدا، یہ حقیقی بات، سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ ایک شخص پرانے زمانے میں جیسے بہشتی پانی گھر میں لے آتے تھے، سونار تھا، 30 سال سے ایک آدمی پانی بھرتا تھا، چھوٹا تھا، جب اب بوڑھا ہو گیا، ایک مرتبہ اندر کمرے میں داخل ہو گیا، اس کی بیوی کو پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا، یا اللہ میری عزت بچا لے۔ اس بیوی نے یہ حدیث سنی تھی، تم اگر کسی کے ناموس کی طرف حرام سے دیکھو گے، تمہارا ناموس بھی نہیں بچنے والا۔ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں زانیوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے دنیا میں۔ اب وہ عورت عالمہ تھی، اس کا میاں آیا، اسے قسم دی، امام حسین کی خون کی قسم، بڑی قسم دی، رسول خدا کی قسم، بتا تو نے آج کیا گناہ کیا؟ اب اس نے سر جھکا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہو گیا؟ ایک عورت چوڑیاں لینے آئی تھی، مجھے شیطان نے بھٹکایا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا لذت کی شہوت سے۔ اس نے کہا رسول خدا نے سچ کہا، یہ 30 سال سے میرے گھر میں آتا ہے، کبھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام سے دیکھا، اس کا ہاتھ لیا، آج تیرے گھر میں بھی وہی ہوا۔ غیرت عزیزان گرامی یک طرفہ نہیں ہوتی، 2 طرفہ ہوتی ہے۔ تو لڑکے میں اگر بچپن میں غیرت نہیں ہوئی، اب مولوی بن جائے، عالم بھی ہو جائے، بڑے ہو کر غیرت نہیں ہوتی کہ 30 سال کے بعد وہ غیرت سیکھے۔ یہ بچپن، شرم و حیا بچپن میں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ چلو آپ نے شہر میں اپنے گھر میں تو شرم و حیا سکھا دیا، لیکن لڑکی جب اسکول میں جاتی ہے تو سب کو ننگا دیکھتی ہے، تو شرم کہاں آئے گی، حیا کہاں آئے گی؟ وہاں ہے کہ بھائی ننگے ہو کے نہاؤ لڑکیوں کے ساتھ، عورت کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ اور یہاں کے اسکولوں میں کیا ہے؟ سوئمنگ لازمی ہے، ڈانس لازمی ہے، اور اتنے بے غیرت بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ جا کے منع بھی نہیں کرتے کہ اسلام میں منع ہے۔ اتنے بے دین لوگ ہو چکے ہیں پیسے کی وجہ سے، اللہ اکبر، بے غیرتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی اگر دوسرے لڑکیوں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ ننگی پھر رہی ہے، ننگی نہا رہی ہے، تو خود بخود شرم ختم ہو جائے، ہے تو نیچر میں ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے محبت اولاد سے نیچر میں ہے نا، لیکن ایک پریشر جو ہے سوسائٹی کا اتنا بڑا ہو گیا تھا رسول خدا کے زمانے میں کہ لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ بے عزتی ہے، یہ عورت کا پیدا ہونا، بیٹی کا پیدا ہونا، کل کوئی آ کے رشتہ مانگے گا، اسے دفن کر دو تو بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے آج سوسائٹی اتنی ننگی ہو چکی ہے کہ فطرت جو انسان کی ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے لڑکی 2 سال 5 سال 10 سال ننگوں کے ساتھ پھرے گی تو اسے شرم کہاں سے آئے گی؟ اور اہل بیت فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، عورت تبھی پاک دامن رہ سکتی ہے جب اس کے پاس شرم کا جوہر موجود۔ جہاں شرم ختم ہو گئی وہاں پاک دامنی ختم ہوگی۔ صرف اور صرف یہ سالوشن ہے کہ آپ اپنے اسکول بنائیں، اپنے اسکول، اور یہاں جماعت کوشش کر رہی اپنے اسکول، لازمی ہے، ورنہ تربیت اولاد بیکار ہے،
جتنی گفتگو سنیں بیکار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو ہے اسکول کا پڑتا ہے. آپ کا بچہ جو ہے اسکول میں جاتا ہے اور بچے پہ زیادہ اثر جو ہے کس کا پڑتا ہے؟ استاد کا اور دوست کا. دوست اور استاد سب سے زیادہ اہم ہے. کل اس پہ گفتگو کروں گا. اگر دوست شرابی ہے، اگر دوست زانی ہے، اگر دوست بدماش ہے، دوست بے غیرت ہے، بے شرم ہے، وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا. بچے کو کیا پتا کہ کل یہ گناہ کروں گا مجھے ایڈ لگ جائے گی. لڑکی کو کیا پتا یہ گناہ کروں میری عزت ختم ہو جائے گی، میری عصمت ختم ہو جائے گی، میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں، جہنم میں چلی جاؤں گی. نوجوان کو کیا پتا جو جاہل ہے، صرف لذت دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، بہت ضروری اپنے اسکول بنائیں تاکہ ہمارے بچے اپنے کلچر میں ان کی پرورش ہو. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ بچہ غیرت مند رہے اور لڑکی با شرم و حیا رہے. صلوات پڑھی محمد. اب اس کے بعد جو ایک چیز بہت اہم ہے، والدین کی ڈیوٹی واجب ہے ایک چیز ضرور اولاد کو دیں، ورنہ ممکن ہے وہی آپ کا بچہ، آپ مومن ہے، وہ شمر جیسا ظالم ہو جائے. ہاں، اگر تربیت نہیں تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو وہ ہر وحشی جانور سے زیادہ خطرناک. صرف ٹریننگ اور تربیت سے آپ بچے کو انسان بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بچے کے دل میں رحم ڈالنا اور ظلم سے نفرت دلانا. یہ مجلسیں جو ہے نا، یہ کربلا والوں کی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں رحم پیدا ہو اور ظالم اور ظلم سے نفرت پیدا ہو جائے. شمر بڑا ظالم تھا. شمر کا کیا ظلم تھا؟ بچوں کو مارتا تھا، خواتین پر ہاتھ اٹھاتا تھا. ہرملا یہ بچوں پر ظالم تھا، یہ ان کو تازیانے مارتا تھا. مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے عورت پر ہاتھ اٹھائی تو کیا اس نے شمر و یزید و ابن سعد کی پیروی کی. خبردار عورت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. رحم بچے کے دل میں. اب کتنے ماں باپ بیچارے بے خبر ہیں، بچہ جو اسی کے سامنے چونٹیوں کو مار رہا ہے، وہ ایسے ہی ہنس رہے ہیں، کوئی بات، بچہ ہے کھیل رہے. اسی طرح سے بچہ قاتل بنتا ہے. اور دوسرے نادان بچے، ماں باپ اب ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، کارٹون لیتے ہیں، خود دیکھتے بھی نہیں اس کارٹون میں کیا ہے، اور وہ گیمز دیتے ہیں جس میں ایک بچہ جو ہے ان گیم میں کم سے کم 1,00,000 مرتبہ ایک انسان کو قتل کر چکا ہوتا ہے. درندہ بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، پورا شمر بن جاتا ہے. اور بچے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ، ماں باپ خوش ہیں کمپیوٹر سیکھ رہا ہے. ہاں جی، وہ قتل کر رہا ہے، رحم ختم ہو رہی ہے. اپنے فزیکلی ہاتھ سے جو ہے وہ بٹن دبا کے اس کی گردن اڑا رہا ہے. ایسی ایسی گیمز کھلا رہے ہیں، اسی سے پاکیزہ بچے ظالم بن جاتے ہیں، بد اخلاق پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بچے کا اخلاق بگڑ گیا. خود بگاڑا ہے آپ نے. جو بھی کارٹون دیں دیکھ کر دیں، فلم اسلامی دیں، اور سخت ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے اسلامی فلم ہوں. اور بہت ساری اسلامی فلمیں بن چکی ہیں. امام علی علیہ السلام پر بنی، آپ دیکھیں سائٹس پر موجود ہیں. باب علم سائٹ ہے، بہت ساری سائٹ. حضرت مریم کی فلم بنی ہے، امام رضا علیہ السلام کی فلم بنی ہے، حضرت مختار پہ فلم بن رہی ہے، امام حسن علیہ السلام پر. یہ 20-20 گھنٹے کی فلم ہے. اصحاب کہف پہ فلم بنی ہوئی ہے، پوری تاریخ ہے. اسی طرح سے بہت اچھی فلمیں. اسلامی فلم دکھائیں، نہ کہ الٹی سیدھی. بچہ جو دیکھے گا اس کا وہی دماغ بن جائے گا، وہی فاسق بن جائے گا. ہر چیز بچے کو نہ دے. جس طرح سے آپ ایک غذا نہیں دے سکتے جس میں بیکٹیریا ہوں، جس میں جراثیم ہو، فلم بھی اسی طرح سے بچے کی روح کو بیکٹیریا سے زیادہ نقصان کر دیتی. اچھی چیز دیکھے. بچے کا دماغ کاغذ کی طرح سفید ہے، جو لکھیں، چاہے بسم اللہ لکھیں، چاہے گالیاں لکھیں. صلوات پڑھی محمد. ظلم سے نفرت بچے کو سکھائیں، ضروری ہے. اور مولا علی کا یہ جملہ بہت نورانی ہے. مولا علی کہتے اگر کوئی مجھے پوری کائنات کی حکومت دے دے مگر ایک شرط رکھے، یا علی ایک شرط پہ تجھے پوری کائنات کی حکومت دیں گے کہ آپ اس چونٹی کے منہ سے ناحق ایک دانہ چھین لیں. مولا کہتے میں اس حکومت کو ٹھکرا دوں گا مگر اس چونٹی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے علی کا عدل، یہ ہے علی کا کردار. لہذا آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. بچے کو یہ سکھائیں. مولا علی کہتے میں کانٹوں کے بستر پہ سونے کے لیے تیار ہوں مگر کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. بچے کے دل میں ظلم اور ظالم سے نفرت نہیں تو کل وہ بھی ظالم بنے گا.
وہ بھی قاتل بنے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں قرآن کی یہ بہت بڑی نورانی آیت ہے، سورہ مائدہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ رعد قرآن کا 13واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 113۔ قرآن عجیب ہے، عجیب نور کی بارش ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ لوگوں ظلم تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی ظالم کی طرف تھوڑا سا دل کا مائل ہو جانا، اس سے تھوڑی سی محبت اگر پیدا ہو گئی، تھوڑی سی بھی، کسی ظالم کسی قاتل کے لیے تمہارے دل میں تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو گئی تو جہاں وہ ظالم جائے گا وہیں تم جاؤ۔ یہ سکھانا اسلام محبت کا، امن کا پیغام دیتا ہے۔ ظالم سے نفرت، ظلم سے نفرت، اگر ظالم سے ذرہ برابر تمہارے دل میں محبت پیدا ہو گئی، حدیث ہے جس نے کسی ظالم کو قلم اٹھا کر دی، فقط اتنی مدد کی، وہ بھی وہاں جائے گا جہاں ظالم جائے گا۔ اللہ اکبر، ظلم اتنی بری چیز ہے، اللہ نے ظالم پر لعنت کی۔ ایک سچا واقعہ بتاؤں، آیت اللہ العظمی بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے، کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب ان کے مرید ہو گئے تھے حاکم شوستر کے بادشاہ ان کے مرید ہو گئے، ان کے پاس آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تحفے تحائف لے آتے ہیں۔ آخر بار جب بادشاہ نے آنا شروع کیا، اس عالم بزرگ نے کہا یہ بادشاہ بار بار آ رہا ہے۔ آخر انسان کی فطرت ہے، انسان جو احسان کا بندہ ہے نا، اگر کوئی احسان کرتا ہے، بار بار تحفے دیتا ہے، تو خود بخود آپ کے دل میں اس سے محبت ہو جائے گی۔ اس عالم دین نے اپنے خاندان سے کہا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو جہنمی بن جاؤں گا، کیونکہ یہ بادشاہ میرا مرید بن چکا ہے، بار بار آتا ہے، میرا ہاتھ چومتا ہے اور مجھے تحفہ دیتا ہے، کہیں میں اس آیت کے ضد میں نہ آ جاؤں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر ذرہ برابر تمہارا دل ظالم سے مائل ہوا، تھوڑا سا اس کی حمایت یا محبت آئی، تو جہاں وہ ظالم جائے گا وہاں تم جاؤ۔ اس عالم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ایران کو چھوڑ کے نجف چلا گیا۔ یہ بچے کو سکھانا ہے ظلم اتنی بری چیز ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی طرح سے جیسے میں نے کہا غیرت اور شرم بچپن میں سکھا سکتے ہیں، 20-30 سال کے بعد بچہ نہیں سیکھ سکتا، بہت مشکل۔ اسی طرح سے بزدل اور بہادر بھی بچپن میں آپ بچے کو بنا سکتے ہیں۔ کتنے نادان ماں باپ جو ہیں بچے کو بچپن میں بزدل بناتے ہیں، اب بچہ رو رہا ہے، چپ نہیں رہا، جن آ جائے گا تجھے اٹھا لے گا۔ توجہ فرمائیں، یہ فیکلٹی آف امیجینیشن جو فیکلٹی ہے نا، قوہ خیال، اس کو نجس کر دیتے، بزدل بنا دیتے۔ واقعی یہ 4 فیکلٹی ہیں نا انسان کے اندر، فیکلٹی آف سیکس، فیکلٹی آف اینگر، قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ، قوہ وہمیہ، قوہ عقلیہ۔ اگر قوہ عقلیہ یعنی عقل، وزڈم، فیکلٹی آف وزڈم اسٹرانگ نہ ہوئی تو بچہ کافر بن جائے گا، مشرک بن جائے گا، منافق بن جائے گا۔ ماں باپ کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وزڈم جو ہے، عقل اس کی مضبوط ہو، مگر جاہل نادان ماں باپ کیا کرتے ہیں، قوہ وہمیہ کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، نتیجہ یہ کہ وہم اس کا بڑھ جائے گا، عقل اس کی کم ہو جائے گی، وہ بڑا عالم بھی بن جائے تب بھی بزدل ہی رہے گا کہ جن نہ آ جائے۔ صلوات پڑھی محمد عالم۔ بزدل نہ بنائیں بچے کو، یہ ماں باپ کی جہالت ہوتی ہے۔ کوئی ڈر نہ ہو بچے کے اندر، بے ایمان ہو جائے گا۔ اکثر منافق جو لوگ بنے ہیں بزدلی کی وجہ سے، نہیں لڑ سکتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ بزدلی بہت بری چیز ہے۔ امام کو چھوڑ کے بھاگ گئے، نبی کو چھوڑ کے کیونکہ بزدل تھے۔ خبردار اپنی اولاد کو بزدل نہ بنائیں۔ کسی کا خوف آپ کی اولاد کے دل میں نہ ہو، مگر جو خوف ہو تو خدا کا ہو، کیونکہ خوف خدا نور ہے، نجاست نہیں ہے۔ باقی جتنے خوف ہے وہ نجاست ہے، مگر خوف خدا میں مزہ ہے، خوف خدا میں لذت ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب کلمہ سکھاتے ہیں نا تو اس کی حقیقت بھی بتائیں کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اب سورہ مائدہ میں خدا فرماتا ہے واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کلمہ کیا ہے؟ اصل کلمہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ پھر سورہ رعد میں خدا نے فرمایا، سورہ رعد کی آیت کا نمبر 30، قل هو ربی لا الہ الا ہو
علیہ توکلت والیہ متاب. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ فقط اور فقط خدا کی ذات پر بھروسہ کیا جائے, فقط اور فقط خدا کی ذات پر توکل کیا جائے. کیا توکل ہے؟ کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر مجھے دشمنی کے ذریعے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, تو لا الہ الا اللہ کہنے والے کا ایمان یہ ہے کہ جب تک خدا نہ چاہے مجھے کچھ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ سکھائیں بچے کو. لا الہ الا اللہ کس طرح سے سکھائیں؟ اصل لا الہ الا اللہ کی روح سکھائیں. لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی کہتا تھا. یہ نہیں کہ اسی طرح سے بس لا الہ الا اللہ سادہ ظاہری صرف معنی, روح ہے لا الہ الا اللہ بچے کے دل میں. یہ شیطان بھی خدا کو خدا سمجھتا ہے, کسی کو شریک نہیں مانتا. مگر کیسے مانتا ہے پتہ ہے؟ شیطان کا ماننے کا طریقہ اور ہے, مومن مسلمان کا ماننے کا طریقہ اور ہونا چاہیے. شیطان کیسے مانتا ہے؟ میرے اللہ تو نے مجھے بنا دیا. کیسے؟ انجینئر نے بلڈنگ کو بنا دیا. ہاں, انجینئر نے بلڈنگ کو بنا دیا. اب یہ بلڈنگ تو انجینئر کی محتاج نہیں ہے نا, اب یہ اپنے وجود میں آزاد ہے. شیطان خدا کو خدا مانتا ہے, کہتا ہے فبعزت, کہ تیری عزت کی قسم تو میرا خالق ہے. مگر کیسے مانتا ہے؟ کہ تو نے مجھے بنا دیا, اب میں آزاد ہوں, چاہے تجھے سجدہ کروں, چاہے آدم کو سجدہ کروں یا نہ کروں, چاہے تیری بات مانوں یا نہ مانوں, میں آزاد ہوں. بلڈنگ کی طرح جیسے انجینئر نے بلڈنگ بنائی. عزیزان گرامی, جو اس طرح سے خدا کو خدا مانتے ہیں وہ ہمیشہ بزدل رہتے ہیں. کیوں؟ جب آپ الگ ہیں, بلڈنگ الگ ہے, تو اس بلڈنگ میں کوئی بم رکھ دے گا, بلڈنگ اڑ جائے گی, تباہ ہو سکتی ہے نا. انجینئر اب کیا کرے گا؟ اس نے بنا دی, کسی نے بلڈنگ میں بم رکھ دیا, ختم ہو گئی. ہم اس طرح سے خدا کو خدا نہ مانیں. لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اے خدا تو نے مجھے خلق کیا ہے, اور ایک ایک لمحے کے لیے, حتیٰ سانس لینے کے لیے بھی میں تیرا محتاج ہوں. میں بلڈنگ کی طرح نہیں ہوں. تو میرا وجود کیسے ہے؟ جس طرح سے سورج کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں, اگر ایک لمحے کے لیے سورج کی شعاع جو ہے سورج سے جدا ہو جائے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ہمارا وجود بھی اسی طرح سے ہے. اگر ایک لمحے کے لیے خدا اپنی نظر کرم ہٹا دے ہمارا وجود ختم. ہم بلڈنگ کی طرح نہیں ہیں کہ ڈریں کہ کوئی مار دے گا. ہاں, ڈرتے وہی ہے نا جن کا ایمان وہی ہے جو شیطان کا ایمان ہے, کہ ہم خدا کی اس نورانیت کے ساتھ زندہ ہیں. ہم جس طرح سے سورج اور اس کا کرن, اس کے ریز, سورج کی شعاع, اسی طرح سے خدا ایک ایک سیکنڈ میں مسلسل فیض خدا اب لے رہے ہیں. دیکھیے دل دھڑک رہا ہے یا رک گیا؟ یہ کون اسے چلا رہا ہے؟ یہ خدا چلا رہا ہے. سانس چل رہی ہے یا رک گئی؟ وہ اس کا کرم ہے, ابھی تک چل رہی ہے. دیکھیں ایک ایک لمحے کے لیے ہم خدا کے محتاج ہیں. تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا, کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا, مگر جب تک خدا نہ چاہے. اور جب خدا چاہے گا تو اس میں ہماری بہتری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.